بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جس بندے کو بھی ووٹ دیتے ہیں، الیکشن میں اس کے جیتنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، اس کو آگے لانے کے لیے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے، تو کیوں ہم اس بندے کو لانے، ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ بندہ واقعی معاشرے میں ترقی لے کر آئے گا؟ کیا بندہ وہ معاشرے کا ایک جس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح احسن طریقے سے چلا سکتا ہے؟ کیا وہ بندہ جس کے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں کہ وہ دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے وہ کتنی ایفرٹ رکھتا ہے، کتنی کوشش رکھتا ہے، وہ کتنا سوچتا ہے اس طریقے سے، وہ اپنی سوچ کو حل کرنے کے مسائل کو کس طریقے سے حل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز جب ہم اس کو دیکھیں گے، دین کے حوالے سے دیکھیں گے کہ قرآن سنت کو سمجھتا ہے، قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا تو پھر قرآن سے اگر اس کا تعلق ہی نہیں ہے، سیرت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، صحابہ کرام اجمعین کی زندگی سے ان کوئی روشنی نہیں لے رہا، تو پھر وہ معاشرے کو کیسے آگے لے کے جائے گا؟ معاشرے کو وہ اتنے معاشی بحرانوں سے کیسے نکالے گا؟ معاشی بحران جو جگہ جگہ ہیں، اس کے پلان کیا ہے، منصوبہ بندی کیا ہے؟ ہم دیکھیں تو صحیح، جائزہ تو لیں اس شخص کا، اس بندے کا جس کے لیے ہمارے ووٹ کاسٹ ہوگی اور ہم اس کے لیے حمایت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جس بندے کو ہم نے آگے لے کے جائیں گے، اچھا کرے گا تو اس کا ہمیں ثواب ملے گا، اگر اچھا نہیں کرے گا تو اس کے لیے ہمارے لیے آخرت میں پوچھ گچھ ہوگی اور اس کے لیے ہم کیا جواب دے سکیں گے۔ اس لیے ہم اپنی پوری کوشش کریں، پوری صلاحیتوں کو آگے لے کے آئیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنے آگے کام کریں اور بہت اچھی طرح کام کرنے کی کوشش کریں، زندگی کو مینیج کریں، زندگی کو سیکھیں کہ ہم زندگی کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں۔ زندگی ایک لمحے کے لیے نہیں رکے گی ہمارے لیے، اس لیے ہم کسی بندے کو ہم نے چنا ہے تو کیوں؟ کیا وہ معاشرے سے اس کا ذہن اس طرح ہے کہ برائی ختم کرے گا؟ غریبوں کے لیے اس کے کیا پلان ہے، منصوبہ بندی اس کے پاس کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے؟ کسی بھی جماعت سے ہو آپ، اس کو ہم کسی کی طرف آپ کو نہیں پریفر کریں گے، لیکن یہ ہے کہ ہماری یہ ترجیحات ہونی چاہیے، ایسا بندہ، ایسا شخص، ایسی جماعت کوئی بھی ہو جو قرآن و سنت کو سمجھتی ہو، دنیا میں قرآن و سنت کا نفاذ چاہتی ہو، دنیا میں امن چاہتی ہو، دوسرے نن مسلموں کے حقوق کو سمجھتی ہو، اور اس معاشرے میں جتنے بھی مشکلات مسائل ہیں ان کو حل کرنا جانتی ہو، معاشی مسئلہ ہے اس کو جانتی ہو، کیسے ٹریگر کرے گی، کیسے اس کو جو ہے نا اس دنیا میں رہتے ہوئے تمام مسائل کا حل کرے گی، اکنامک پرابلم جتنی بھی ہے کیسے اس کو حل کرے گی۔ یہ تو نہیں ہے پھر بھی ہم جو ہے نا یو این او سے، پھر بھی ہم اقوام متحدہ سے لیتے رہیں گے۔ کشکول اگر وہ بھی بندہ بھی ہے تو اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے ریزرو کے ہے، آپ کی جو ہے نا ہماری جو ہے نا کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں وہ کیا سوچتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا کیا دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں اور جو ہمارے کام ہونے چاہیے، ہم ان کو کیسے آگے لے کے جائیں، اس میں ہم کیسے ترقی، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہوں، جگہ جگہ لیبارٹریاں ہوں، جگہ جگہ جو لوگ ہیں ہم ان کو استعمال کریں، نئی چیزیں سامنے لائیں، لیکن ایک مسلمان سائنسدان چاہیے جو ہمیں جتنے بھی اخلاقیات کو سمجھتے ہوئے وہ جتنی بھی مسائل ہیں اور جتنی بھی جدید ماڈرن ایج کے مسائل ہیں ان کو سمجھتا ہو، وہ اپنی اس طرف لے کے جائے کہ میں یہ کام کروں گا اور بہت اچھے طریقے سے کروں گا،
امت مسلمہ اور عام جو انسان ہیں، انسانوں کو کسی کو بھی جو ہے نا ظلم کا، تشدد کا، کسی بھی ایگو اور کسی کو بھی کسی طرح ہٹ نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں تو مسٹ ہیں. ہم ان چیزوں کو دیکھیں، ہم ان چیزوں کو جائزہ لیں کہ کیسے ان مسائل کا حل کرنے والا جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کرے گا. لیکن اگر ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم چند ہزار روپے لے کے، کتنی چھوٹی چھوٹی ہماری سوچ ہے، پوری ووٹ دے دیں گے، برادری کی وجہ سے دے دیں گے، ہماری ناک ہے، نسل کی وجہ، کلر کی وجہ سے، ہماری ذاتی ترجیحات کی وجہ سے، ہماری ایک دوستوں کی ایک پورا جو ہے نا فرینڈ، پورے پراپر جو ایک کام کر رہا ہے سوسائٹی میں، ان کی وجہ سے کہ ہم نے ان کو اس لیے ووٹ دینی ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں. معاشرے کے لیے کیا کرے گا؟ کوئی بندہ بھی جو معاشرے کے لیے اچھائی سوچ رہا ہے، بہتری سوچ رہا ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو لے کے آئے جدید، اس پوری قوم کو کہیں بھی ایک بندہ بھی، ایک بچہ بھی جو ہے نا اسکول سے گھر میں نہ رہے، اس کے پاس یہ پلان ہے. والدین کو بڑی سختی سے، یہ بہت بڑا ظلم ہے اگر بچوں کو نہ پڑھایا جائے. اس کے پاس اگر اس طرح کا انتظام ہے، سولوشن ہے، یا وہ اپنے صرف بینک اکاؤنٹس اپنے اثاثے بنانے آیا ہے، کسی دوسرے ملک میں چلا جائے گا، یہاں سے کچھ عرصہ رہے گا. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اس طریقے سے سمجھیں، پارٹیوں سے نکلیں صرف اور صرف اس ملک اور قوم کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں جو اتنی صلاحیتیں دی ان کو استعمال کریں. یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام جو مدینے میں نافذ تھا وہ نافذ ہو. ایک تو الفاظ سے، ایک دوسرا، ایک بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ کیسے کرے؟ ایک بندہ نشہ کرتا وہ کیا کرے گا؟ کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، عیاش بندہ غریب کا کیسے سوچے گا؟ عیاش بندے کے پاس تو کوئی حل ہی نہیں ہے. اس لیے ہم سوچیں کہ ہم ان چیزوں کو مینیج کریں، جتنے بھی اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں سوچیں. اللہ کی توفیق سے ممکن ہو. السلام.